الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل محمد آل نبی اولاد علی سے عقیدت اور مودت رکھنے والے جہاں بھی ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام، پیار اور محبت۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جن بچوں نے مومنین مومنات نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ جہاں بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، دوسرے ٹویٹر پر اس کو شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت بہت نوازش، تاکہ یہ آل محمد کی اولاد علی کی جتنی بھی ان کی ہے وہ ان کے مقامات، ان کی باتیں، ان کے اقوال معصومین کے وہ آپ تک پہنچتے رہیں بچوں کو لیے۔ تو سب سے پہلے یہ خاک شفا وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ خاک شفا کہتی ہے کہ دنیا کے ہر مرض کی مکمل دوا ہوں میں، آقا میرا حسین ہے، خاک شفا ہوں میں، کیوں کروں نہ فخر بھلا اپنی ذات پر، فرزند بو تراب کے سجدے کی جا ہوں میں۔ تو اس کے ساتھ ہی دعا بھی ہے کہ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی سے عقیدت و مودت رکھنے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان اور ہمیشہ مددگار ہو۔ تو معصومین کے اقوال کے ساتھ جناب امام باقر علیہ السلام مظہر العجائب کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو ہم محمد و آل محمد سے سمجھو، مگر کبھی ہم کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم نہ سمجھ آنے والی ہستیاں ہیں، ہمارے علاوہ کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں۔ تفسیر و تشریح قرآن پاک کا حق صرف ہم کو ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کی تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجب خود پسندی کے کئی درجات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کا برا عمل اس کو خوبصورت نظر آئے اور سمجھے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے والا بندہ خدا پر احسان جتائے، حالانکہ خدا نے اس پر اس سلسلے میں احسان کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن جب لوگ زواران حسین کا مقام دیکھیں گے تو ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی زائرین حسین میں سے ہوتا۔ امام جعفر صادق ہی کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے زیارت امام حسین کے ارادے سے نکلتا ہے تو 700 فرشتے اس کے سر کے اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ خدا نے کتے کی طرح نجس کسی کو نہیں پیدا کیا، لیکن وہ شخص کتے سے زیادہ نجس ہے جس کے دل میں بغض آل محمد اور آل نبی اور اولاد علی کا ہے۔ دعا بھی ہے کہ جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا مگر بادشاہ بن گئے، اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ رب العزت رب ذوالجلال کی تدبیر اور چاہت سب پر باری اور غالب ہے۔ جناب مولا کائنات نے فرمایا، میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں،
اور ذہنوں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ اے لوگو، میں نے آج تک اپنی حقیقت کو تم پر آشکار نہیں کیا۔ اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت سے دنیا والوں کو آگاہ کر دوں تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کر مر جائے اور باقی دیوانی ہو جائے۔ میں اپنے صرف اتنے فضائل سے پردہ اٹھاتا ہوں جس کو حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ختم المرسلین نے، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء نے فرمایا کہ یا علی، خدا کی قسم اگر مجھے میری امت کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ تمہارے بارے میں وہ باتیں کہیں گے جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے، تو میں تمہارے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک اپنے سر پر اٹھا لیتے اور اسے بطور تبرک استعمال کرتے۔ حضور نے نظر بد سے بچانے کے لیے کہ مومنین نظر بد سے بچیں، اس کے لیے آپ نے فرمایا، ترجمہ ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے، تاکہ مومنین یہ اس کلام کو، اس دعا کو پڑھتے رہا کرے تاکہ وہ دشمنوں کی نظر بد سے بچتے رہیں۔ تو دعا بھی ہے ایک اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس کو اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکے گا؟ جناب امیر المومنین، جناب مولا کائنات، جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا علی، مومن کی تعریف بیان کرے، مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، اشارہ کیا اور فرمایا کہ مومن اگر اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے اسے حکم دے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ صحابی نے دیکھا کہ وہ دیوار سونے کی ہو چکی تھی۔ صحابی نے عرض کی، مولا آپ نے تو تمثیلاً اشارہ کیا تھا نہ کہ حکماً، پھر بھی وہ دیوار سونے کی ہو گئی ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ پس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ دعا بھی ہے کہ اے میرے مہربان رب، بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک تمام مومنین مومنات کو فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو عمر کے اس حصے میں کسی کا، خصوصاً اپنی اولاد کا، رشتہ داروں کا اور کسی دوسرے کا اپنے علاوہ محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت میرے پروردگار تیرے ہی اختیار میں ہے۔ تو یہ بھی دعا ہے کہ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں ڈھیروں رنگ بھر جاتے ہیں۔ بہت سی دعائیں تمام مومنین مومنات کے لیے، آپ سب ہمیشہ سدا مسکراتے رہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تمام عبادتوں میں ولایت علی کا اقرار کیا کرو، کیونکہ باطل کی عبادتوں اور مومنوں کی عبادتوں میں واحد فرق علی ولی اللہ کا ہے۔ جو بھی اپنی کسی عبادت کو بغیر اقرار ولایت انجام دیتا ہے وہ ابلیس کی عبادت کرتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے اقرار ولایت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں ہاتھ میں، تو ان کے بارے میں
ان کا فرمان ہے کہ نمبر 1 پر کہ یاقوت پہنو کہ وہ سب سے عمدہ ہے، دوسرے نمبر پر عقیق پہنو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ہم اہل بیت کے لیے خلوص رکھنے والا ہے، تیسرے نمبر پر فیروزہ پہنو، یہ سینے کو کشادہ کرتا ہے، اسے پہن کر حاجت پوری ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر حدید چینی، یہ شیطان کو دور کرتا ہے، اس کے پاس رکھنا مناسب ہے۔ آگے ہے در نجف کہ اس نگینہ پر کی جانے والی ہر نگاہ کے عوض زیارت حج اور عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے انگوٹھیوں میں نگوں کے بارے میں کہ ہمیں کیا، ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں کیا کہا ہے۔ یہ بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ جو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں یہ شاعر کا کلام ہے کہ بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی، بیٹیاں آنکھ کا ستارہ ہیں، بیٹیاں درد میں سہارا ہیں، بیٹیوں کو ہراس مت کرنا، ان کو ہرگز اداس مت کرنا، بیٹیاں نور ہیں نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہیں، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ہیں ثمر دعاؤں کا، بیٹیوں کو سزائے مت دینا، ان کو غم کی قبائیں مت دینا، بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، یہ پرائے چمن کی باسی ہیں، بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔ تو یہ بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی جزائے رحمت دے، عطا کرے اور ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا یہ قصیدہ ہے بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں، مجھے اپنی جان کی قسم محمد کے وجود کی وجہ سے اس قدر وجد و سرور میں ہوں کہ میں نے وجد کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ میں محمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں محمد کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند محمد کو زندہ سلامت رکھنا کہ محمد اس دنیا کی خوبصورتی اور ہر محفل کی زینت ہے۔ یہ جناب ابو طالب کا فرمان ہے سرکار کائنات کے بارے میں۔ تو جناب ابو طالب کی عظمت جناب مولا کائنات نے کیا فرمان ان کے بارے میں دیا ہے، کیا بیان کیا ہے ان کی عظمت، کہ حضرت علی جناب علی علیہ السلام رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد موجود تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اسے مقام پر فائز ہیں جس پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، حالانکہ آپ کے باپ کو دوزخ کی آگ میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، خدا تیرا منہ توڑے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو برحق نبوت کے لیے بھیجا کہ اگر میرے باپ روئے زمین پر تمام گناہ گاروں کو شفاعت کے لیے کھڑے ہو تو خدا ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ کیا میرے باپ کا آگ میں عذاب ہو حالانکہ ان کا بیٹا جنت میں جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو؟ قسم اس ذات کی جس نے محمد کو برحق بھیجا کہ قیامت کے دن میرے باپ ابو طالب کا نور سب مخلوق کی روشنیوں کو بجھا دے گا سوائے 5 نوروں کے، نور محمد، میرا نور، نور فاطمہ بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین کا نور، نور حسن علیہ السلام اور نور حسین علیہ السلام، اور حسین کے امام فرزندوں کے نور، بے شک میرے والد کا نور ہمارے نور میں سے ہے جسے خدا نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ اگر ابو طالب اور علی نہ ہوتے، اس کے بارے میں اہل سنت کے ایک مورخ معتزلی فرماتے ہیں
کہ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا علی نہ ہوتے تو مکتب اسلام ہرگز باقی نہ رہتا اور اپنا قد سیدھا نہ کر سکتا۔ ابو طالب مکہ میں پیغمبر کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور جناب علی مدینہ میں حمایت دین میں موت کے بور میں اترے۔ جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب ابو طالب کے بارے میں کہ خدا کی قسم اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف تمام لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان لوگوں کے ایمان پر باری ہوگا۔ جناب ابو طالب کا فرمان ہے کہ اے گروہ قریش، یہ نبی مکرم تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی حمایت کرو، ان کی جماعت کی حمایت کرو۔ خدا کی قسم ان کی تابعداری کرنے والے ہدایت یافتہ اور رشید و سعید ہو جائیں گے۔ اب بھی اگر میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا اور موت میں تاخیر ہوتی تو میں ان کی طرف آنے والی ہر مشکل اور مصیبت کا مقابلہ کرتا۔ تو جناب ابو طالب کی وصیت، اور انہوں نے فرمایا کہ میں 4 لوگوں کو سب سے افضل نبی کی مدد کرنے کی تاکید کرتا ہوں، اپنے بیٹے علی کو، اپنے قبیلے کے بزرگ عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو، بھائی حمزہ علیہ السلام کو، اور اپنے بیٹے جعفر کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ آن حضرت کے ہمیشہ ناصر و مددگار رہیں، اور تم لوگ محمد کی مدد کے لیے لوگوں کے سامنے ڈال بن جانا۔ پیغمبر خدا تمہیں صرف نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہذا کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو یہ والی اختتام کو، تو باقی انشاءاللہ اور بھی، تو اس کے ساتھ چھوٹی سی دعا کہ دعا ہے رب کائنات سے کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج مولا عباس کا، باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم کا، مولا شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور مظلوم بی بی سکینہ کے زخمی رخساروں کا، ہم تمام مومنین مومنات اور آل نبی اور اولاد علی سے عقیدت اور مودت رکھنے والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، اور دعاؤں کو قبول فرما، اور اپنوں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام، اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدا حافظ۔